امریکی اور چینی صدر کی ملاقات، ٹرمپ کا چین پر ٹیرف 10% کم کرنے کا اعلان۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے چینی صدر سے ملاقات کے بعد ٹیرف میں 10% کمی کا اعلان کیا۔ ٹرمپ نے کہا کہ چین پر عائد ٹیرف کو 57 سے کم کر کے 47% کر دیا ہے، جو فوری طور پر نافذ العمل ہوگا۔ امریکی صدر نے مزید کہا کہ چینی صدر کے ساتھ ملاقات بہت اچھی رہی۔ صدر شی سے ملاقات میں بہت سارے فیصلے کیے گئے۔ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ سویابین کی خریداری فوری طور پر شروع کی جائے گی اور نایاب معدنیات کے معاملات میں مزید رکاوٹیں نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آئندہ سال اپریل میں چین کا دورہ کروں گا اور میرے دورہ چین کے بعد چینی صدر امریکہ آئیں گے۔ امریکی صدر نے کہا کہ ہم چینی صدر کے ساتھ یوکرینی معاملے پر مل کر کام کرنے جا رہے ہیں، جبکہ تائیوان کے معاملے پر بات چیت نہیں ہوئی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ دیگر ممالک ایٹمی تجربے کر رہے ہیں تو امریکہ کے لیے بھی مناسب ہے کہ یہ تجربے بحال کرے اور ان کے لیے نیوکلیئر ٹیسٹنگ سائٹس کا تعین بعد میں کیا جائے گا۔ بلوچستان فورسز کی کارروائیوں میں بھارتی سرپرستی یافتہ 18 دہشت گرد ہلاک۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق 28 اور 29 اکتوبر کو بلوچستان میں 2 الگ الگ کارروائیوں میں 18 دہشت گرد ہلاک ہوئے۔ ISPR کا بتانا ہے کہ کوئٹہ کے علاقے چلتن میں دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع پر انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا گیا، جس دوران فورسز نے دہشت گردوں کے ٹھکانے کو مؤثر انداز میں نشانہ بنایا۔ اس دوران شدید فائرنگ کے تبادلے میں بھارتی سرپرستی یافتہ 14 دہشت گرد ہلاک ہوئے۔ ISPR کے مطابق ایک اور انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کچ کے علاقے بلیدہ میں کیا گیا، جہاں دہشت گردوں کے ایک ٹھکانے کو تباہ کرتے ہوئے 4 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا۔ مارے گئے دہشت گردوں سے اسلحہ، گولہ بارود اور بارودی مواد برآمد کیا گیا، جبکہ دہشت گرد مختلف دہشت گردانہ کارروائیوں میں ملوث تھے۔ ISPR کا کہنا ہے کہ کسی بھی بھارتی اسپانسرڈ دہشت گرد کو انجام تک پہنچانے کے لیے علاقے میں کلیئرنس آپریشن جاری ہے۔ سیکیورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے ادارے عزم استحکام کے تحت انسداد دہشت گردی مہم جاری رکھے ہوئے ہیں تاکہ ملک سے غیر ملک سرپرستی اور حمایت یافتہ دہشت گردی کے ناسور کو مکمل طور پر ختم کیا جا سکے۔ متنازع ٹویٹ کیس، ایمان مزاری اور ان کے شوہر ہادی علی پر فرد جرم عائد۔ اسلام آباد ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹس نے متنازع ٹویٹ کیس میں ایمان مزاری اور ان کے شوہر ہادی علی پر فرد جرم عائد کر دی۔ اسلام آباد کے ایڈیشنل سیشن جج افضل مجوگا نے ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا کے خلاف متنازع ٹویٹ کیس کی سماعت کی۔ عدالت نے کیس میں دونوں پر فرد جرم عائد کی، جس پر ایمان مزاری اور ہادی علی نے صحت جرم سے انکار کر دیا۔ تاہم عدالت نے صحت جرم سے انکار پر اگلی سماعت پر استغاثہ کے تمام گواہان کو طلب کر لیا۔ بعد ازاں عدالت نے ہادی علی چٹھا کو دوبارہ ضمانتی مچل کے جمع کروانے کا حکم دیتے ہوئے کیس کی مزید سماعت 5 نومبر تک ملتوی کر دی۔ واضح ہے کہ ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا کے خلاف NCCIA نے مقدمہ درج کر رکھا ہے۔ بھارت کے ساتھ جنگ میں ترک قیادت چٹان کی طرح پاکستان کے ساتھ کھڑی رہی۔ اسلام آباد وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ بھارت کے ساتھ جنگ کے دوران ترک قیادت ایک چٹان کی طرح پاکستان کے ساتھ کھڑا رہا۔ اسلام آباد میں ٹرکی کے یوم جمہوریہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ ترکی نے ہر مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دیا۔ دونوں ممالک معاشی، ترزیواتی اور دفاعی تعاون میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کے ساتھ جنگ کے دوران ترک قیادت ایک چٹان کی طرح پاکستان کے ساتھ کھڑی رہی، جبکہ ٹرکی نے ہمیشہ فلسطین اور کشمیر کے حوالے سے بھی پاکستان کے موقف کی حمایت کی ہے۔ پاکستان بھی قبرص کے حوالے سے ٹرکی کے موقف کی حمایت کرتا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے مزید کہا کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ 4 دن جاری رہی اور افواج پاکستان نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کی قیادت میں 4 دن میں دشمن کو سبق سکھا دیا۔ لاہور آج بھی دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں سر فہرست، بعض علاقوں میں AQI 985 ریکارڈ۔ بین الاقوامی ماحولیاتی ادارے IQAir کے مطابق جمعرات کے روز شہر کا مجموعی ایئر کوالٹی انڈیکس 598 ریکارڈ کیا گیا، جبکہ دہلی 475 کی سطح کے ساتھ دوسرے نمبر پر رہا۔ پنجاب ایئر کوالٹی انڈیکس کے مطابق لاہور، گجرانوالہ، شیخوپورہ اور قصور کے کئی علاقوں میں AQI 500 تک جا پہنچا۔ فیصل آباد، سرگودا اور DG خان میں آلودگی کی سطح بالترتیب 413، 392 اور 374 ریکارڈ ہوئی، جبکہ ملتان میں 275 اور بہاولپور میں 198 رہی۔ راولپنڈی اور سیالکوٹ میں فضا نسبتاً بہتر مگر اب بھی مضر صحت سطح پر 140 اور 196 پوائنٹس پر رہی۔ IQAir کے اعداد و شمار کے مطابق لاہور کے مختلف علاقوں میں فضا کی صورتحال انتہائی تشویشناک ہے۔ سٹی اسکول علامہ اقبال ٹاؤن میں AQI 985، FF پاکستان میں 816 اور صدر کینٹ میں 725 ریکارڈ کیا گیا۔ وائلڈ لائف اینڈ پارکس، ہائیکنگ، ماؤنٹینئرنگ اور راوی کیمپ کے علاقوں میں بھی آلودگی کی سطح 657 سے 702 کے درمیان رہی۔ آسٹریلوی نوجوان کرکٹر پریکٹس سیشن کے دوران گردن پر گیند لگنے سے ہلاک۔ آسٹریلوی میڈیا کے مطابق 17 سالہ کرکٹر بین آسٹن میلبرن ایسٹ میں ہفتے کے آغاز میں انجری کا شکار ہوئے۔
بین اسٹن کو گردن پر گیند لگی جس کے فوری بعد انہیں تشویشناک حالت میں اسپتال لے جایا گیا ہے، جہاں ڈاکٹرز نے ان کی موت کی تصدیق کی۔ کرکٹ وکٹوریا نے بال تھروئنگ ڈیوائس کی گیند بین آسٹن کی گردن پر لگنے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ بین آسٹن نے ہیلمٹ پہنا ہوا تھا لیکن اس کا اسٹیمپ کارڈ نہیں تھا۔ ہیڈ آف کرکٹ وکٹوریا نک کمنس کا کہنا ہے کہ بین آسٹن کو اسی طرح گردن پر گیند لگی جیسے 16 برس قبل فلپ ہیوس کو لگی تھی۔ کرکٹ آسٹریلیا اور کلب انتظامیہ سمیت بین آسٹن کی فیملی نے بھی واقعے پر گہرے دکھ کا اظہار کیا ہے۔